بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے عجز و انکساری کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا۔ وہ اپنے خیال میں اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن خدا اور بندوں کی نگاہوں میں عظمت والا ہوگا، اور جو کوئی تکبر اور برائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیچا گرا دیں گے۔ وہ عام لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور حقیر ہوگا اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوگا، اور دوسروں کی نگاہوں میں کتوں اور خنزیروں سے زیادہ بے وقت اور ذلیل ہوگا۔ ہکذا رواہ البیہقی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائیں تو اس سے متعلق انسانی کردار کی خوب تربیت فرمائی کہ دیکھو یہ نعمتیں میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اگر میں یہ نعمتیں واپس لے لوں تو صبر کرو، اور جب یہ نعمتیں دوں تو اسے اپنے زور بازو اور اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، بلکہ یہ میرا فضل اور کرم ہے۔ اور دیکھو تمہیں یہ نعمتیں مل گئیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں، ان کو حقیر مت سمجھنا اور خود تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ نعمتیں ملنے پر اترانا مت اور شیخی میں نہ آنا۔ شیخی کا مطلب ہوتا ہے بڑائی، گھمنڈ۔ اردو میں اس کے بعض محاورے بولے جاتے ہیں، شیخی بگاڑنا، شیخی مارنا، شیخی میں آنا، یعنی اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اپنی تعریف کرنا، ڈینگے مارنا، اترانا اور اپنے آپ پر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے کو برتر اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ دراصل غرور اور تکبر کے نتیجے میں انسان شیخی کے انداز اپناتا ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ کو مال و دولت میں دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے، کبھی علم یا عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ درجے والا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی خاندان اور برادری میں برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی دنیا کے مرتبے اور عہدوں کی برائی میں دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ افراد کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے یا کوئی اچھے کپڑے پہنے تو دل میں اچھا ہونے کا خیال تو پیدا ہوتا ہے اور فطری چیز ہے، تو کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ اس سوال کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، اگر ایک شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ معلوم ہوا کہ نعمت ملنے پر خوش ہو جانا اچھی بات ہے، لیکن پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اس نعمت پر اترانا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہوں ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا بھی شیخی مارنا نہیں کہلاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرو، لیکن بیان کرنے کا سلیقہ یہ سکھایا کہ اس اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اور پھر ملنے والی نعمت کے ذریعے دوسرے انسانوں کے کام آئے
والدین، رشتہ دار، ہمسائے کے حقوق ادا کرے تو پھر انسان شیخی کے ہر انداز سے بچ جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس پر خوب تحقیق کی ہے کہ جو انسان معاشرے میں شیخی مارتا ہے وہ دراصل احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور شیخی کے انداز اپنانے والے شخص کی معاشرے میں کچھ بھی عزت نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخی مارنے والے مختلف انداز کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ اہل علم اور عبادت گزار لوگوں کے شیخی مارنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی کو علم نصیب ہوتا ہے تو منہ سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ دیکھیں فلاں شخص کو یہ بات بھی معلوم نہیں اور اسے تو یہ بھی پتہ نہیں، گویا وہ اپنے ہم مجلسوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اسی طرح شیخی کا یہ انداز بھی انسان کو دوسرے انسان کی نگاہوں میں گرا دیتا ہے کہ جب پابندی سے نماز پڑھنی شروع کی تو اب لوگوں کے سامنے تو یوں لگتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس میں شیخی کا انداز یہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، یعنی میں پڑھتا ہوں۔ یا حج اور عمرہ کر کے انسان آئے تو زبان سے یہ کلمات نکلنے لگتے ہیں کہ دیکھیں فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن حج نہیں کرتا۔ ویسا انسان معاشرے میں اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا کہ برا ہے وہ بندہ جو شیخی کے انداز اپنائے اور تکبر کرے۔ یہ تو جب تھا کہ انسان کے اندر وہ خوبیاں ہوں، لیکن جب شیخی کے انداز اپنانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان جھوٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈینگے مارنے والے شخص کو جب اس کام میں مزہ آنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی طرف ایسی خوبیاں منسوب کر لیتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ جھوٹ بولنے کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کی بھی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ جب انسان اپنے بارے میں ایسی خوبیاں بیان کرنے لگتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایسی آزمائش ڈال دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے اور سارا پول کھل جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی کچھ بھی عزت نہیں رہتی۔ در حقیقت شیخی کے انداز اپنانے کے بارے میں ہمارے خالق اور مالک نے جب فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، جب بندہ اللہ کے پسندیدہ افراد میں سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اس کی عزت کیسے ہوگی؟ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نعمتیں عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔